آپ نے ہمارے بھوپے میں ہماری جھولیوں میں مال دیکھا، ہمارے اندر آپ نے ہمارا کردار نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب تجھے مسجد کے اندر سلام کریں گے، نعرہ تکبیر تیری تقریر پہ لگائیں گے، شان صحابہ کے نعرے لگائیں گے، تجھے پیر طریقت بھی کہیں گے، تجھے رہبر سید بھی کہیں گے، لیکن زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے تیرے سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا پھر کس سے رہنمائی لوگے؟ تم نے کہا ہم زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے ہم رہنمائی ان سے لیں گے۔ اللہ اکبر! جن کو نہ نماز کی نیت کی ترتیب آتی ہے، نہ سلام پھیرنا آتا ہے، ہم ان کو رہنما بنائیں گے۔ ہم 2 لاکھ ووٹ ان کو دیں گے جسے قرآن کی قل اللہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ دیے تم نے ووٹ؟ کون سی بات بولی ہوئی ہے؟ اللہ کرے تمہارے علاقے کا کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایم نے ہوا، اللہ کرے اس کے اندر مخلوق کا حیا ہو، خالق کائنات کا حیا ہو، آمنہ کے لال کی نبوت والی پگڑی کا حیا ہو۔ لیکن نہ میرے عزیزو 75 سال ہو گئے، مار پڑ رہی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا تھا پالنپوری کو؟ کس نے سنا بھائی؟ مولوی محمد عمر پالنپوری کو۔ ان کے بیٹے مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے نیچے بیٹھ کر جہاں چھتریاں لگی ہوتی ہیں، حضرت نے ہاتھ پکڑا ابھی 8-10 دن پہلے، فرمایا عبد الرحمن میں نے آپ کو اپنے سلسلے سے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ کو 4 سلسلوں سے اجازت دے دی، پھر آپ کو میں نے حدیث شریف پڑھانے کی بھی اجازت دے دی۔ 2 سندیں انہوں نے میرے ساتھ روانہ کر دی۔ ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بھی کوئی تبدیلی ہے۔ کتے کرسیوں سے ہٹا دیے، بلے بٹھا دیے، بلے ہٹا کے بندر بٹھا دیے، بندر ہٹا کے سور بٹھا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ مرد ہے یا عورت ہے، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی اللہ کرے۔ میرے عزیزوں میں جتنی دعائیں کر لو، مکے میں اس کے لیے دعائیں کر لو، مدینے میں اس کے لیے دعائیں کر لو، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، اللہ اس سے قرآن و سنت کا کام لے لے۔ رب اکبر کی قسم ہے، میری دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے عزیزوں اہل فارس نے کسرا کی عورت کو منتخب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ کسرا والوں نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ نبوت کی اکھیاں آنسوں میں بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمران عورت بن جائے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مخالفت کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے اندر بند کر دو گے۔ میرے اندر بند ہونا جانے سے، مجھے میرے پہ پابندیاں لگانے سے کیا نبی کی بات، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فلاح ہی نہیں پا سکتی وہ قوم۔ یہ تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور آپ بھولے ہوئے اس اقتدار کو؟ تم کو کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی پارٹی نے جلا دیا، تم اقتدار کو بھولے؟ کتنے ختم نبوت پر حملے ہوئے آپ بھول گئے؟ کتنے 4 شیڈول کے اندر گئے آپ بھول گئے؟ کتنوں کو گولی کی نظر کر کر میرے عزیزوں ان کے بچوں کو لوارث کر دیا، یتیم کر دیا آپ بھول گئے؟ انہی کو آپ نے آزمایا جو پہلے آپ کے آزمائے ہوئے تھے۔ میرے پیاروں توبہ کرو، توبہ کرو۔ اسمبلی کے اندر جتنے بیٹھے ان کے کردار کو ٹٹول کے دیکھو، خدا کی قسم بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مکے جیسی دھرتی، مدینہ جیسی دھرتی، جدہ کے اندر میں بیان کرنے کے لیے گیا، چاول ہول سیل کے مالک کا کاروبار کرتے تھے، بڑا بڑا چاول تھا بریانی میں۔ میں نے کہا حضرت کہاں سے آیا؟ کہنے لگے انڈیا سے۔ میں نے کہا حضرت کیا پاکستان سے نہیں آتا؟ کہ وہ پاکستان کی پروڈکٹ کے اوپر بین ہے، مسالے بھی انڈیا سے آتے ہیں، اور مسلم امت مرکز ہے مسلمانوں کا مکہ مدینہ۔ خدا پاک کی قسم مسلمان اپنے کردار سے اتنا گر گیا کہ یہاں کا مسالہ بھی اس ملک کے اندر لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ کہاں جائیں؟ ایک وہ وقت تھا پوری دنیا کا کفر اسلام سے ڈرا کرتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا عمر ننگے پیر کھڑا ہو جاتا، بیت المقدس کی چابیاں سر جھکا کے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ آج میرے عزیزوں 22 سے 24 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے۔ میرے عزیزوں اس ملک کے اندر جان بچانا مشکل ہو گیا، یہ ملک بچانا مشکل ہو رہا، اس ملک کی خوشحالی کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ افواج پاکستان کو ہمت اور حوصلہ دے، مالک کائنات آرمی چیف صاحب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آرمی چیف صاحب اللہ نے آپ کو 2 نسبتیں عطا فرمائی ہیں، ایک آپ حافظ بھی ہو، ایک قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، دوسرا آپ سید بھی ہو۔ خدا را اپنے اقتدار میں اپنی فوجی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ تیری وردی کی وجہ سے ختم نبوت کی پگڑی پہ دھبا لگ جائے۔ 45,000 افراد فلسطین میں آج تک شہید ہو گئے۔ کون ہے ان کا والی وارث؟ لاشوں کے ڈھیر پر، کنبے کے ڈھیر پر در ہو رہا تھا، انگلی اٹھا کے میتوں کی طرف کفن میں لپٹے ہوئے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اور رو رو کے
تھا دنیا سے مسلمانوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں، قیامت کے دن فاطمہ کا بابا حسین کا نانا جب تم ملک کے سامنے جاؤ تو رو کے دکھا دینا، ہم خون میں نہاتے رہے، بارود کی بچھاڑ ہمارے پر ہوتی رہی، تیری امت کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رب اکبر کی قسم، پاکستان کی سرزمین پر جب کلمہ طیبہ کی پامالی ہوتی ہوگی، وہ 1947 میں جنہوں نے پاکستان آتے وقت ہجرت کی اور ان کو کلاڑوں سے، تلواروں سے اور ان کو میرے عزیزوں چھریوں سے جو ان کو زخمی کیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹے، خدا کی قسم یہ قیامت کے دن پوچھیں گے اے لوگو ہمیں تو قبر کی جگہ بھی کوئی نہ ملی، تم نے اتنا بڑا پاکستان تمہیں ملا، ہم نے بغیر قبر کے خدا کو کامیاب ہو کر دکھایا، تم اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ناکام ہو کے کیسے آئے ہو؟ ہماری امی بتایا کرے تھی تمہارا نانا مجھے بوری میں بند کر کے لے کے آیا تھا، جاؤ 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 اپنے بڑوں سے پوچھو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے تمہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑے تھے، جاؤ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے پوچھو تم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا، کہاں گیا علامہ اقبال تیرا خواب؟ اس ملک کے اندر قرآن کی توہین ہو، مسجدوں کی توہین ہو، اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دندناتے پھرے تو لعنت ایسی زندگی پر، بجائے میدان محشر میں مکالا ہو، آج ہی مکالا ہو جاوے۔ یہ اتنی دیدہ دلیری سے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میرا نتیجہ کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تمہارے بڑوں کی، تمہارے چھوٹوں کی اور تمہاری حفاظت فرماوے، ورنہ بہت نازک دور ہے۔ سنو نشانیاں، کیا نہیں فرمایا تھا جب عرب کے کالے پہاڑوں پر سبزہ اگنے لگ جائے گا، مسجد نبوی توسیع ہوتے ہوتے اور کے دامن میں پہنچ جائے گی۔ او لوگو تیاری پکڑ لینا، جب زکوٰۃ بوجھ سمجھ کے دی جائے گی، شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، گانے بجانے کے آلات سارے کام ڈھول ڈمک کے تیرے گھر کی سینوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا دوستوں کے سامنے بیٹا باپ کو ذلیل کرے گا، قرآن کی آواز ختم ہو جائے گی، ہر گھر سے موسیقی کی آواز آئے گی۔ اب تو شادی حالوں کے اندر میرے عزیزو جمعے کا دن ہوتا ہے، اجر جی جماعت پڑھ کے جلدی آجیو برات آنے والی ہے، یقین جانو ادھر 2 گھنٹے قرآن سنا کے مولوی صاحب آتا ہے، شادی حال کے اندر 3 گھنٹے اسے میوزک سننا پڑتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، جس آواز کو آمنہ کے لال نے منحوس کہا اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی، وہ آواز تیری بیٹی کی گود کو آباد کر کے عبدالقادر جیلانی کیسے لائے گی؟ کیا ارشاد ہی فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا لوگوں نکاح مسجد میں کیا کرو اور جمعے کے دن کیا کرو۔ مولی یعقوب صاحب اللہ آپ کی عمر لمبی فرماوے، قاری اجاز صاحب آپ کو اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پہلی بہن کی شادی، ابا بڑا دیندار تھا، دادا تو بہت اللہ والا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا خاکوانی صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت شاہ الہ الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیزوں بڑے احترام سے ننگے پیر میرے دادا کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے حافظ عظمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سڈور شریف سے بہت بڑی خانقاہ تھی۔ سن 82 نہ اتنا عروج تھا، نہ ترقیاں، نہ اتنے موبائل تھے، میری بہن کی بارات حیدرآباد میرپور خاص سے آئی تھی، اور اس وقت شاہین گاڑی میرے عزیزوں 4:30 پر حفظ آباد سے روانہ ہو کے حیدرآباد جاتی تھی۔ لوگوں میرے ابا کے پیر میں شوگر کا دانہ تھا، حقی ہمارے غریب سے لوگ تھے، ہمارے ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں کہا کی تھی، اس وقت دھولے والے آئے تھے، حضرت جی اجازت دو گاڑی آنے والی ہے، فرمایا ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا لیکن جب تک سورج غروب نہیں ہوتا میں بیٹی کا قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ میں نہیں چاہتا
सूरज के निकले हुए, बाजार खुला हुआ, हिबतुल्लाह की बेटी को लोग देख के गए, इसकी बेटी का कद ऐसा था जिसमें ऐसा था, बाबा बारात वापस ले जाओ, निकाह हो चुका, खाना खा लिया, बेटी को मैं खुद छोड़ के आ जाऊंगा, इंतजार करो, गाड़ी 1 नहीं 10 निकल जाए, जब तक रात का अंधेरा गलियों में नहीं छा जाएगा मेरी बेटी घर के दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी। जब उन घरों के अंदर मेरे अजीजों पर्दे की अहमियत कोई ना होगा, हमारा घर भी इसमें शामिल है। जिन घरों की बहुओं के चेहरों को आसमान के सूरज ने न देखा था, आज उनकी बहुएं नंगे बाजार में फिरे, बता तेरे मेरे बड़ों की कब्र हिलती होगी कि नहीं? कौन सी जुदराहट, कौन सी बादशाही हमारे अंदर, कौन सी गैरत, हमें तो डूब मरना चाहिए। आप बड़े मोहतरम लोग हो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बेटी बहू ने तेरे मेरे सामने दुपट्टा उतार दिया, बता तेरे मेरे हलक में रोटी का लुकमा कैसे जा रहा है? भाइयों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तेरे दरवाजे पर कोई मोटरसाइकिल वाला 2 दफे चक्कर मार ले, तीसरी दफा यहाँ मारेगा, क्या बात है, मेरे घर के लिए चक्कर क्यों लगा रहा, बार बार तुझे पता नहीं किसका घर है, तुझे पता नहीं। अगर तेरे दरवाजे पे कोई 4 मर्द चक्कर लगाए, अल्लाह अकबर, तू शर्म से दूर मरता है, तेरी गैरत को जला लाता है। जब तेरी ये गैरत वाली चीज दरवाजे पे खड़ा हो, दरवाजे की गैरत तेरे जहन के अंदर आती है, जब दरवाजे के अंदर पर्देदार जब बाजार में दुकानों पे फिरती है तो लोग देख के कहते उसकी बहन जा रही, उसकी दी जा रही, बताओ उस वक्त तेरी गैरत कहाँ 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 चली जाती है। दीन को मेरा जीरो, मुझे सही इस वक्त याद नहीं, खालबल अलामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं, अल्लाह अकबर। फरमाया ये जो ताए चाचे की धी के साथ दवाई लेने, मर्द बच्चे के साथ दवाई लेने जा रही, क्या है, भाइयों के साथ स्कूल, भाई है कोई महल्ले वाले सारे भाइयों, तुमने बचपन में बहुत बड़ी गलती की, रिक्शा वाले को तुमने 2 पार्ट बनाने को क्यों ना कहा, पीछे लड़कियां बैठा आगे लड़के बैठा, कमर की चौक दरमियान में कमर लगती थी, वहां भी कोई बोर्ड लगाता, तुमने गलती बहुत की, तुमने इतने बच्चों को बचपन में चूसनी उतारने से पहले तुमने गैर मर्दों के साथ बच्चों के साथ बैठने की आदत डाल दी। रब्बे अकबर की कसम है, उसका अक्स इतना अंदर घर कर गया कि आज जवान होकर भी मेरे अजीजों इस गैरत का ख्याल नहीं आता। फरमाया अम्मा मरियम क्यों ना हो, अम्मा मरियम क्यों ना हो, अल्लाह अकबर। मैं मुल्क शाम में वो मेहराब भी दे के आया जहाँ लिखा हुआ था कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मैं उस मेहराब में काफ़ी देर मेरे अजीज़ों बैठ के आया, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब थे, उनके इमाम साहब की तस्वीरें मेरे पास है, यहाँ बोसा दे रहे थे और बड़े सीधे से लगा रहे थे। वो अम्मा मरियम है कि बेमौसमी फल अल्लाह ने ला दिए। जो मरियम अल्लाह अकबर जामे मस्जिद उमवी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, वो जामे मस्जिद उमवी जहाँ यजीद का दरबार लगता था, वो जामे मस्जिद उमवी जहाँ हुसैन का कटा हुआ सर मिला के रखा गया था, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिंदान में आज भी जेल बनी हुई है, जहाँ अहले करबला को मेरे अजीज़ों जिस जगह बिठाया था, अल्लाह अकबर, जहाँ अहले करबला के मेरे अजीज़ों जिस मौत इतना बड़ा हौस था वहाँ उनके मेरे अजीज़ों सर धोए गए थे। रब्बे अकबर की कसम है, इस आंख ने देखा आज भी जहाँ सर रखा हुआ था वहाँ हल्का सा खून नजर आ रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो मेहराब दिखाई गई जहाँ अम्मा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर खुतबा दिया था और कहा था हम तेरे से गिला नहीं करते कि तूने हमें लावारिस कर दिया, इतना तो बता दे कुरान सुनाने वाले को खून की नदी में क्यों ने लाया, बता बड़ों का मासूम बच्चों का क्या कसूर था। उस वक़्त मेरे अजीज़ों जब अम्मा ज़ैनब ने जामे मस्जिद उमवी के अंदर और बिल्कुल मस्जिद के मीनार के साथ जामे मस्जिद दमिश्क का मशरक़ी किनारा है जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे हम वहाँ भी देख के आए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों वही मंजर आप था, 12:15 बजे के करीब 12:40 के करीब 4 मेहराब हैं, चारों मसलक की, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, सारे मेहराब बने हुए, अलग-अलग नमाजें होती हैं, सबसे बड़ी सब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करने वालों की होती है, अल्लाह अकबर। और सामने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कटा हुआ आपकी बिल्कुल मस्जिद के अंदर ही मेरे अजीज़ों कब्र है, अल्लाह अकबर। और आज भी वो दौर मौजूद है जब अम्मा ज़ैनब ने खुतबा दिया, अहले शाम के रोंगटे खड़े हो गए, चीखों पुकार हुई, ये क्या कर दिया। तो यजीद ने मेरे अजीज़ों उनको खामोश कराने के लिए अज़ानें देनी शुरू कर दो, इतनी अज़ानें शुरू हुई कि इनकी आवाज़ उन अज़ानों के अंदर मिल गई। आज भी जब ज़ोहर की अज़ान हुई पता नहीं 30 जगह से आवाज़ आई, पता नहीं 40 जगह से। हम पाकिस्तान वाले यूँ देख रहे थे, कहने लगे उस वक़्त की आवाज़ है जब करबला वाले यहाँ आए थे, अज़ानें देनी शुरू करती थी, उनकी आवाज़ की पहचान। ज़ालिम ने अपने ज़ुल्म की दास्तान को ताज़ा रखा, बताओ हम अपनी मज़लूमियत की दास्तान को क्यों भूल गए।
مولانا فرما رہے ہیں مدینہ شریف کی بات کرو، اللہ اکبر، پھر دوبارہ دل کے اللہ کی قسم آتوں تو دل لگتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم فقیر سے لوگ ہیں، مانگتا کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے گزارا کرنے والے. جو آپ ہمیں روزی روٹی یا کچھ دے دیتے ہو، اللہ ہمارے بچوں کی روزی کا ذریعہ بناتا ہے. اور خدا پاک کی قسم تمہارے سے چندہ نہ مانگا، نہ مانگنے آؤں گا. ہاں الحمدللہ ویلفیئر بنائی ہے، بہت بڑا ادارہ بنایا، بن رہا، مسجد تیار ہوگی. اگر کوئی دینا چاہے تو رمضان کے مہینے میں دعوت دے دینا، ورنہ ہمارا کوئی نہیں. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو الحمدللہ مدارس دینیہ کے لیے آپ کا مدرسہ آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد آپ کے علاقے میں، اللہ کا شکر ہے میں آواز لگانے کے لیے آتا ہوں. میری وجہ سے مسجد کا مینار بن جائے، محراب کا کام ہو جائے، مسجد کی چھت دیوار بن جائے، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن میرے عزیزو مدینہ شریف کے اندر میں میری بیوی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگی حنان آج حضور کے روزے پہ کچھ مانگ کے آئے. میں نے کہا کیا مانگے گی؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عورتیں ہوتی ہیں نا. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگی تو کیا مانگے گا؟ میں بھی کیوں بتاؤں. وہ باب النساء سے چلی گئی، میں باب السلام سے چلا گیا. بہت الحمدللہ جانتے ہیں یہ ملتان کا ایک ساتھی تھا، روزانہ مجھے باب صدیق اکبر میں بہت بیریئر لگے، وہاں جانے نہیں دیتے باب السلام پہ. میری کرسی سیدھی اندر اور اللہ کی قسم بہت بڑے اعزازات سے اللہ نے نوازا. پچھلی مرتبہ گیا تھا، انہیں گز کا غلاف کعبہ ملا تھا مکہ شریف میں، اور میرے عزیزوں کو آدھے گز سے کم تھوڑا سا نبی علیہ السلام کے قبر کا ٹکڑا مبارک ملا تھا. اس سال الحمدللہ 1.5 گز کا مجھے غلاف کعبہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چوکڑا ہرے اور لال رنگ کی چادر ہوتی ہے، وہی مجھے اتنا بڑا حصہ الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا. میرے عزیزوں اس کی میرے عزیزوں دین کے اندر کوئی فضائل اور کوئی مسائل نہیں، لیکن تبرک ہے. اگر عبد الحنان کا جھوٹا تبرک ہو سکتا ہے تو محمد کے روزے سے ٹکرایا ہوا بھی تبرک ہو سکتا ہے. وہ غلاف کعبہ میرے عزیزوں جہاں نور کی تجلی اللہ اکبر برستی ہے، اللہ اکبر. کبھی تہجد کے وقت طواف کر کے دیکھو، ایسے نور لگتا ہے جیسے آسمان سے بارش نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں بیوی ادھر سے چلی گئی، میں ادھر سے چلا گیا. تھوڑی بہت دیر بعد سلام کر کے آئے، وہ بھی مسکرا رہی تھی، میں بھی مسکرا رہا تھا. میں نے کہا کیا مانگا؟ کہ تو بتا تو نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر. دل میں خیال آیا ہوگا عبد الحنان گاڑی مانگ لے، عبد الحنان مکان مانگ لے. اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں، مشترکہ مکان ہے، علیحدہ بنانے کی طلب ہی کوئی نہیں آئی. اللہ اکبر. آج بھی صبح جب پیر محل سے راجن پور گیا، کرائے کی گاڑیاں دو کھڑی تھی، حضرت ہماری لے لو، حضرت ہماری لے لو. طلب بھی کوئی نہیں. بچ اللہ نے جس رستے پہ لگا رکھا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اللہ کرے نسلیں اس رستے کے اوپر لگ جائیں. ورنہ بابو جی مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بن رہا، قاری کا بیٹا قاری نہیں بن رہا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں بن رہا، مؤذن کا بیٹا اللہ اکبر مؤذن نہیں بن رہا. لوگوں رات کو دعائیں کیا کرو، رو گے سجدے میں جا کے، پتہ نہیں کون سا آنسو اس کے دربار میں قبول ہو جائے. یہ آنسو تیری میری نسل کی ہدایت کا اور نسل کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. میاں بیوی جب آپس میں ملے، کہنے لگی کیا مانگا؟ مرد نے ہار مانی. میں نے کہا میں نے مانگا اللہ کرے 4 مہینے یا 3 مہینے کے بعد حاضری ہو جائے. میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلکہ گیلی ہو رہی تھی. کہنے لگی لے بھائی تو نے تو اتنی دیر کی مانگ لی، میں نے تو اللہ سے مانگا ہے ہر مہینے 1 جمعہ پڑھنے کی سعادت یہاں مل جائے. اللہ اکبر. آئے پھر دوبارہ بلاوا آ گیا، 15 دن میں دوسرا بلاوا آ گیا. میں نے کہا میری دعا ادھوری ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اور لوگوں رات کو لڑ جگڑ کر کنوٹیں بدل کر سونے والوں بچوں سے کہنے لگے اپنے باپ کا، تیرے باپ نے مجھے سکھا سانس نہیں دیا. بچہ ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور رات کو کبھی بیٹھا کرو، یوں نہ کیا کرو مکان کیسے بنائیں گے، محلے میں پتہ پوچھ کمیٹی کون ڈال رہا ہے، بازار میں بڑی کمیٹی ڈلے گی، بلکہ یہ پوچھ دونوں رات کو بیٹھا کرو، خدا کو رو کے دکھایا کرو، درود شریف پڑھا کرو، تسبیحات میں ہو کرے، اور کبھی 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھا کرو. اور بیوی کو کہا کرو بتا جنت کے اندر مکان کیسے بناؤں. اللہ اکبر. بیوی کہے جس کو میں نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا، 2.5 سال میں نے سینے سے دودھ پلایا، بتاؤ اسے رابعہ بصریہ کیسے بناؤں، اسے عبد القادر جیلانی کیسے بناؤں. بیوقوفی نہیں ہے میرے عزیزوں. رات کو مکان دکان کپڑے کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئے، اور صبح بھی اٹھے. اللہ اکبر. اتنے کپڑے اور مکان کے چکر میں پرواہ ہی نہیں رہی کہ مجھے قبر بھی ملے گی، کہ کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. لوگوں تمہیں تمہارے شاہ جمال میں ووٹ دینے والے ہزاروں نظر آئیں گے، کتنی بدنصیبی ہے بابو جی، کیا پتا ہمارے جنازے میں کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہ ہے، اور جنازے پڑھنے والے ہیں. اللہ کا کرے ایسا نہ ہو کہ آواز آ جائے عبد الحنان نہ تو قبول ہوا، نہ تیرے پیچھے جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی قبول ہوا. سوچا اس بارے میں؟ یہ جو بھوپے بھر کے اپنے گھر کے اندر سبزیوں کے ترکاریوں کے لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر. یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب جنازہ اٹھے گا، قبرستان کی طرف جائے گا، روح آسمانوں کی طرف جائے گی، فرشتے بال کی طرح میرے عزیزوں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہوئے جائیں گے. وہ کہیں گے تے اوپر لے جا، تے اوپر لے جا. کیوں لے کے نہیں جا رہا؟ میں نے کہا میں تو اسے غلاف کعبہ لگا کے لایا، مدینے کی خوشبو لگا کے لایا، مجھ کو عنبر کی دھونی دے کے لایا، اس کے جوڑوں گٹوں کو کافور کی میں نے دھونی دی تھی، میں مل کے لایا. میں نے تو پتھروں سے اس کا استنجا کیا، میں نے پانی سے اس کا استنجا کیا، میں نے تو منہ کے اندر بھی روئی کا پھائے ڈالا، ناک کی نتھوں کے اندر بھی روئی گلی کر کے ڈالی.
ڈالی, کانوں کے سوراخوں میں بھی روح گلی, کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے پاک ہونے میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی. کفن بھی میں نے چٹا پہنایا, کوئی داغ نہیں. اس کے اوپر جو کلمے والی میں نے چادر دی, پورا قرآن کلمے کے اوپر لکھا ہوا, 6 کلمے اس کے اوپر لکھے ہوئے. بتاؤ کتنی خوشبودار کلمہ شہادت کے نعروں میں کہاں پھینک رہے ہو. انہوں نے کہا عبد الحنان, ہم نے بھی اس کفن کو ہاتھ لگایا تھا, ہم نے بھی اللہ اکبر اس کندھے پر اٹھایا تھا, ہم اسے آسمانوں پہ علیین میں لے کے جا رہے تھے, لیکن اللہ اکبر تیری گلاب کی خوشبو, تیری گلاب کی خوشبو نے اس کے بھرم کو نہ دبایا, تیرے کفور اور تیرے کپڑوں نے اور چٹے کفن نے اس کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا. میں نے کہا ہوا کیا, اس کو کوئی بھی آسمان کی طرف لے جانے کے لیے تیار نہیں. کہ عبد الحلال کیا کرے, کیسے لے کے جائیں. جب اس کی میت کو ہم نے ہٹایا تو اس کے کفن سے, اس کے منہ سے بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو آنے لگی, ماں کا حق کھانے کی بدبو آنے لگی, بہنوں کا حق کھانے کی بدبو آنے لگی. اس کے ہاتھوں کو دیکھا, اس کے ہاتھوں نے کئی مرتبہ باپ کو یوں کیا تھا. اللہ اکبر, میں نے اس کی انگلیوں کو دیکھا, اس کی انگلیاں کبھی اڑتی, اپنی ماں کو کہہ رہا تھا چل کر اب بولتی رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے ہاتھوں کے پنجوں سے ایک اور بدبو آئی. میں نے وہ کون سی, اللہ اکبر, 2 مرلے مکان کی خاطر اس کا ہاتھ بھائی کے گلے میں پڑا تھا. کہاں گئی بابو جی افطاریات, کہاں گئی سحریات, مدینے کی کھجوروں سے روزہ کھولنے والوں, تمہیں اس کھجوروں کے دانے پر بھائی کے ساتھ ظلم نہیں آتا تھا. حاجی صاحب کی ایک عید مدینے میں ہوتی ہے. اجی ہم تو 20 سال ہو گئے مدینے میں عید پڑھے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے بھائی کو رلا کے آیا, بہنوں کو رلا کے آیا, ماں باپ کو ترسا کے آیا. مدینے میں تو عید کر, قبول تو میں نہیں کرنی ہے. میرے پیاروں میں ہاتھ تمہارے آگے جوڑتا ہوں, تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنا حق لینے میں ذرا تھوڑا سا رویہ اچھا کیا کرو. میرے عزیزو, اللہ کی قسم, قبرستان کے اندر جگہ کوئی نہیں, کوئی زمین ساتھ نہیں لے کے گیا, کوئی مکان ساتھ نہیں لے کے گیا, کوئی دکان ساتھ نہیں لے کے, سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تمہیں چھوڑ کے آنے والوں نے, بھائی یوسف صاحب, علی جان صاحب, تمہیں چھوڑ کے آنے والوں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ آخری آرامگاہ تک پہنچا دیں. جاؤ, یہ قبرستان بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر. ہر قبر کے اوپر آخری انتظار, آخری آرامگاہ لکھا ہوا ہے, آخری آرامگاہ لکھا ہوا ہے. جب کفن میں قبر میں جا رہا تھا, انہوں نے کہا لے آخری آرامگاہ کی طرف جا رہا. فرشتے نے یوں کر کے کفن کی تنی کھولی اور نے کہا آخری آرامگاہ نہیں, آخری انتظار گاہ ہے. تجھے کس نے کہہ دیا؟ بتا, بکنگ اکانومی کے میں کرا کے آیا, سلیپر میں کرا کے آیا, ایئر کنڈیشن میں فرسٹ کلاس کرا کے آیا, جیسی بکنگ کرا کے آیا. بعض مرتبہ تو ہبڑ دبڑ میں ایسا جانا ہوتا ہے کہ گاڑی میں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ملتی, لٹک کے آتا ہے. بابو جی اتنا عمل تو کر لو کہ قبر میں لٹکنے کی جگہ بھی ہمیں مل جائے, ورنہ خدا پاک کی قسم ہے اگر اپنے حصے کے مکان میں تجھے مجھے ایک رات رہنے نہیں دیتا, کرایہ دار کرایہ اوپر ہو جائے, مکان خالی کرواتا ہے. بتا زمین کس کی, اللہ کی, آسمان اللہ کا, سورج چاند ستارے اللہ کے. اس نے تیرے میرے سے کیا مانگا, فرمایا آسمان کی چھت دوں گا, زمین کا بچھونا دوں گا. ہل چلا تیری مرضی, جانور کتے بلے کھڑے کر تیری مرضی, ٹریکٹر کھڑا کر تیری مرضی, یہ زمین تیرے آگے کف نہیں کرے گی. لیکن جب اس زمین کے اوپر میری اذان, میرا بلاوا آئے گا اور آواز آئے گی حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, پھر زمین پر سجدہ نہیں کرے گا. پھر تجھے دیکھ کے زمین کانپنے لگ جائے گی کہ یہ اللہ اسے ذرا مجرم بنا کے میرے حوالے کر, میں نے جو جیل خانہ تو نے قبر میں تیار کر رکھا ہے, اللہ ذرا میرے حوالے کر. میں اس سے پوچھوں گی تجھے حد نمود نہیں آتا, تجھے ساری چیزیں یاد تھی, زمین پر سجدہ کرنا تجھے یاد ہی کیوں نہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. حجرے مبارک سے باہر نکلے, قبر پر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ 34 اور بعد جگہ آیا, اس حصے کے 17 بال حضور کے سفید ہو گئے. قبر پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے, نظر پڑی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہنستے خوش ہوتے گئے تھے, ہنستے بستے گئے تھے, گھر مبارک سے واپس آئے, کیا ہوا؟ فرمایا تجھے کیا بتاؤں, ابھی گھر میں جا کے ٹکا ہی تھا, جبرائیل میرے سامنے آ گیا, اس نے آ کے اما یتساءلون مجھے سنا دی, اس نے سورہ ہود پڑھ کے سنا دی, اس نے سورہ نبا مجھے سنا دی. جب قیامت کی ہولناکیاں سنی مجھے اتنا خوف آیا, میں محمد کے کالے بال ہی سفید ہو گئے, میں محمد کی کمر میں درد ہونے لگ گیا. نبیوں کا سردار و دعا واللیل کے القاب والا, زلفوں والا, سیرت والا, جو چلے خدا قرآن بنائے, جو دیکھے اللہ قرآن بنائے. میرے عزیز و تمنا دل میں ہو, زبان پر اس کا اظہار نہ ہے. اللہ قرآن میں کہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محمد اشارے کرنا تیرا کام, قبلہ بدلنا میرا کام ہے. جو اللہ نبی کی آرزو پوری کرنے میں نماز کے سلام کا انتظار نہیں کرتا. دوستوں مجھے بتاؤ تو صحیح, جب میں مسجد میں آنے والوں, رب نے سلام کا انتظار نہیں کیا. 2 رکعتیں میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. بتا جو آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں سلام کا انتظار نہ کرے, وہ قیامت کے دن گستاخوں کو برداشت کرے گا؟ قیامت کے دن امام مالک آئے گا, قیامت
کدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے. یہ کون ہے؟ وقت کا امام ہے, اس کا نام نعمان بن ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ فرمائے گے آ جا, میں تیری اور نیکی کو نہیں دیکھتا. اللہ کیا مت ایسا کر دے, اللہ قادر ہے. اللہ فرمائے گے امام اعظم نعمان بن ثابت, تو مدینے گیا تھا, تو نے 4 دن پیشاب نہ کیا, تو نے 4 دن پخانا نہ کیا, تو نے 4 دن پانی نہ پیا, تو نے 4 دن کھانا نہ کھایا. کیا وجہ تھی؟ کیا مدینے میں ہوٹل نہیں تھا؟ کیا مدینے میں روٹی کا انتظام نہیں تھا؟ استنجا کرنے کا انتظام نہیں تھا؟ امام اعظم بولے گا یا اللہ میں وہاں بھی ہو کے آیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا, جس چبوترے میں بیٹھ کے جنہوں نے امام محمد جیسوں کو تیار کیا, میں وہاں بھی ہو کے آیا. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے بندے بتا کیا ہوٹل نہیں تھے؟ اللہ اکبر. پھر نعمان بن ثابت رہے گا, لکڑا حضور کا دیکھے گا, کہے گا اللہ مدینے میں ہوٹل بھی تھے, یہ کملی والا بھی وہاں تھا, اللہ کملی والے کا روزہ بھی وہاں تھا. اللہ میں 4 دن مدینے میں رہ کے آیا, پیا اس لیے نہیں کہ پیشاب آئے گا, کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ پخانا آئے گا. اللہ اکبر. پیشاب پخانا نہ پاک ہے, محمد کی دھرتی کے مٹی کے ذرے پاک ہیں وہاں میرے عزیزو. اللہ اکبر. یہ مسکین پور کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے. کون ایک مرد قلندر الخواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نام فرما رہے ہیں. حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال والے حضرت کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی چلو میں آپ کو حج کرا کے لاؤں, سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا. پوچھو خواجہ فضل علی قریشی کی قبر پر جا کر کیا مرد قلندر یہ واقعہ ہوا تھا جس اللہ والے سے میں نے سنا, وہ بھی رونے لگ گئے. فرمایا کہ حافظ صاحب حضرت غلام حبیب صاحب ان کو لے کر میرے عزیزو دلی چلے گئے, وہاں سے بحری جہاز جایا کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی جب جہاز میں بیٹھنے لگے اپنا ہاتھ چھڑایا, روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے واپس آ گئے. فرمایا غلام حبیب تو چلا جا, محمد کا مدینہ پاک ہے, مجھ جیسا کتا نہ پاک ہے, میں نہیں چاہتا میرے قدم مدینے میں لگے. جاؤ مدینے جانے والوں, تم نے کون سی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا؟ جاؤ مدینے جانے والوں, اونچی آواز سے بات نہ کرنا, بلغم بھاوے کھانسی کالی کھانسی کو نکل جانا نہ تھوکنا, کم کھانا تاکہ پیشاب پخانا کم آئے. کیا پتا ہمارا پیشاب پخانا وہاں سے گزرے جہاں آمنہ کے لال کی وجود کی ہوائیں ٹکرائی ہوں. شیخ موسیٰ خان صاحب البادی روحانی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, جو جامعہ اشرفیہ میں تلوی پڑھایا کرتے تھے. ہمیں اللہ والوں کی خدمت کا موقع ملا, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا, کیونکہ دورہ جامعہ اشرفیہ سے ہوا. اللہ اکبر. میں نے میرے ان کی زندگی کا واقعہ بیان کیا. پھر لاہور میں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ مجھے اپنے گلے لگا کے رونے لگ گئے. کہا مولانا آج بھی شاگرد زندہ ہیں جو ہمارے ابا کی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں. یہ شیخ موسیٰ خان البادی روحانی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف چلے گئے, احد کے دامن میں چلے گئے, اور انہوں نے اپنا وہاں چادر بچھا دی. 2 رکعت نفل پڑھے, سلام پھیرنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے احد کے پتھروں میں تمہارے سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کا لال یہاں آیا تھا, اس کا چچا شہید ہوا تھا, اس کا مصعب بن عمیر شہید ہوا تھا, اس کے صحابہ شہید ہوئے تھے. یہاں سے اس کے حنظلہ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا کیونکہ اسے غسل کی حاجت تھی. احد کے پتھروں میں تمہارے سے جنگ کا واقعہ نہیں پوچھتا, تم اتنا بتاؤ کیا تم نے یہاں آمنہ کے لال کو روتے دیکھا تھا؟ بس مجھے بتاؤ. احد تو حضور سے محبت کرتا ہے, حضور تیرے سے محبت کرتے ہیں. یہ آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے خود کہا تھا, اے اللہ اکبر, اور اگر اتنی محبت تھی پھر آمنہ کے لال کے چہرے کو تو نے دیکھا ہوگا. بتا حضور کا مکھڑا کیسا تھا, احد کے پتھروں بتاؤ حضور کا حسن کیسا تھا. اللہ اکبر. جو آپ کے ساتھ حج عمرے پہ گئے تھے, کہنے لگے حضرت روتے روتے بے حال ہو گئے. جب روتے روتے نڈال ہو گئے تو سامنے احد کے پتھر میں سے آواز آئی, یا موسیٰ تعال, اے موسیٰ ادھر آ, میں تجھے بتاؤں گا کہ حضور کیسے تھے, کیونکہ انا رأیت رسول اللہ. احد کا پتھر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا تھا. جب پتھر حضور کے چہرے پہ فدا ہو گئے تو انسان میرے عزیزوں کیا بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی دوری ہے؟ آپ کی محبتوں میں انصاف کیوں نہیں کر رہا, آپ کے تقاضے محبت کے پورے کیوں نہیں کر رہا, آپ کے طریقے پورے کیوں نہیں کر رہا. ایک محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے. اس پہ میرے عزیزوں, ان سے میرے عزیزوں بدنگاہی ہو گئی, انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا. لیکن ہم تو مدینے بھی جا کے آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم مدینے میں جا کے میرے عزیزوں خیال ہی نہیں کر سکتے. حاجی وہاں سے آئے, اول تو پوچھو نا, اگر وہ پوچھنے پہ بتائے کہ حاجی صاحب معذرت کے ساتھ مدینے کی ہوا کی توہین نہ کرو. میرے محترم دوست بزرگوں, وہاں سے حاجی حج کر کے آتا ہے, وہاں سے عمرہ کر کے آتے ہیں. اب پوچھتے ہیں موسم کیسا تھا؟ یار موسم بڑا خراب تھا, ہر بندے کو کھو لگی تھی, ہر بندہ بیمار تھا. خدا کی قسم مدینے کے موسم کو خراب کہہ دینا بھی مدینے کی توہین ہے, بلکہ یوں کہ میں تو گناہوں میں لتڑا پٹڑا گیا تھا, میں گناہوں کے اندر بھرا ہوا گیا تھا. مدینے کی پاک بہاروں کا موسم مجھے راس نہیں آیا. اللہ اکبر. میں مدینے کی ہواؤں کو راس نہ آیا, ورنہ مدینے کی ہوائیں بھی اعلیٰ. کہو سبحان
سبحان اللہ، وہاں کی فضائیں بھی اعلیٰ، وہاں کی شان اعلیٰ۔ خدا کی قسم مولانا فتویٰ نہ لگاؤ تو عرض کروں مولوی یعقوب صاحب، اس دل سے میں آج تقریر میں یا ایک آدھی تقریر میں لازمی کہتا ہوں، او نعت خانو جب نعت پڑھا کرو یوں نہ کہا کرو یہ شعر میں مولوی جاز صاحب کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر مولوی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، تعریفیں میری ہو درمیان میں مولوی صاحب آ جائے میں کیسے برداشت کروں گا، میری تقریر میں کوٹ کے چلا جائے میں کیسے برداشت کروں گا۔ جب شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تعریف بھی انہی کی ہونی چاہیے، نظر بھی انہی کی ہونی چاہیے۔ میں باب السلام میں اپنی آبی تھی، باب السلام میں یہ مجھے تجربہ کب ہوا، باب السلام میں انہی دو میرے عزیزوں پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں باب السلام میں یوں کر کے داخل ہوا، بس ایک بہت حسین ایران کا تھا، ترکی کا تھا یا ازبکستان کا، بہت ہی خوبصورت اور ہلے ٹپکنی تھی، حضور کے خواجہ شریف پر میرا یوں دھیان چلا گیا، میں نے کہا کتنا سونا لگ رہا ہے، اللہ کی قسم ایسے نہیں کوئی اچھالتا ہے، میری کرسی کو اٹھا کے یوں کر کے باہر کسی نے پھینک دیا، میں نے کہا ہوا میرے ساتھ کیا، میں تو سلام بھی نہیں پڑھا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں حاضری کی اجازت ہی بند ہو گئی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے نا انشاءاللہ۔ جس جسم اور روح کے ساتھ آمنہ کا لال آمنہ کی گود میں آیا تھا، جس جسم روح کے ساتھ حضور مکہ مدینے میں رہے تھے، اللہ نے اسی جسم اور وجود کے ساتھ حضور کو اپنے روضہ انور کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یا تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی۔ بلکہ حجت الاسلام مولا قاسم نانوتوی تو موت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ روح منجمن تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی تھی۔ ہمارا عقیدہ یہ، یہاں کوئی سلام کہتا ہے سلام وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں کوئی سلام کہے تو کرم خدا فرمائے کملی والا کانوں سے خود سلام سماعت فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب گھر میں آؤ تمہیں آج میرا عزیزو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تم نے نام سنا ہے، آپ فرمایا کرتے ہو لوگوں جس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے، جس کے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہو جائے، قلت معاش ہو جائے، جس کو گھر کے اندر سکون نہ ملے، وہ چار کام کرے، اگر آپ کرو گے تو آپ کو بتا دوں ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے، سنی انسنی نہ کرنا، اسے کان کے ذریعے دلوں کے صندوق میں اتار لینا، پھر اپنی زبان اپنے دھیان میں ہر وقت رکھنا۔ فرمایا جو قرضے میں پڑ جائے، جو پریشانیوں میں پڑ جائے، رزق کی قلت بڑھ جائے، وہ چار کام کرے، گھر میں سب سے پہلے جائے داخل ہو، جتنی مرتبہ بھی جاوے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تب بھی سلام کرے، ہاں تب بھی سلام کرے، گھر والے ہوں تو سلام کا جواب دیں گے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کر۔ حضور نے فرمایا فرشتے تیرا سلام لے کے میرے روضہ انور پہ آ جاتے ہیں، جب کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا میں آمنہ کا لال تیرے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پھر ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میرے پہ درود شریف پڑھو، اللہ اکبر۔ تیسرا فرمایا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چار چیزیں سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرمایا گھر کے اندر تو چار کام کرے گا، اللہ تیرے سے قرضے کو اور پریشانیوں کو اللہ سے دور فرما دے گا، اللہ رزق کی قلت ختم فرما دے گا۔ پھر کیوں نہ ہو کہنا پڑے گا حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ ورقدو کی خانقاہ میں جب میں نے سن 2006 میں چلہ لگایا تھا تصوف کی لائن میں، یہ میرے عزیزو جب چلہ لگا تھا تو میرے عزیزو وہاں میرے عزیزو حضرت کی خانقاہ کے نعت خان پڑھا کرتے تھے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہی بول سن 2000 میں حضرت مولانا محمد سعد صاحب انڈیا والے نے رائیوڈ کے اجتماع پہ کہا تھا، جس اجتماع پہ غالباً بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا او لوگوں مسنون دعاؤں کو صبح و شام پڑھا کرو کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے، اللہ اکبر۔ جب آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنائیں گے، سیرت کیا ہے، آپ کی مبارک طریقوں کو، طریقے کیا ہیں، وضع اور قطع، وضع کہتے ہیں لباس کو، قطع کہتے ہیں چہرے کو، لباس مدینے والا ہو۔ اور لوگوں تیرے میرے کوٹوں پر، تیرے میرے جرابوں پر، تیرے میرے کپڑوں پر میڈ ان چائنا نظر آئے گا، اللہ کی قسم یہ میڈ ان چائنا، یہ میڈ ان تھائی لینڈ گھر والوں کو پسند ہے۔ اگر تیرے میرے چہرے کپڑے کے اوپر میڈ ان مدینہ نظر آ گیا تو یہ مونوگرام، یہ ٹائٹل عرش والے کو پسند ہے۔ میرے عزیزوں میں نے چہرہ وہ بنانا ہے جو چہرہ بیوی کو اچھا لگے، میں نے چہرہ وہ نہیں بنانا جو ماں کو اچھا لگے، میں نے چہرہ وہ بنانا ہے جو قیامت کے دن حوض کوثر پر آمنہ کے لال کو اچھا لگے۔ مجھے نہیں پتا دنیا جو مرضی کہے، دنیا جو مرضی کہے، دنیا کچھ بھی کہے، مجھے دقیانوس کہے، مجھے اور زمانے کا بندہ کہے، لیکن حضور نے داڑھی کا فرما دیا ایک مٹھ ادھر سے ہونی چاہیے، ایک ادھر سے ہونی چاہیے، ایک یہاں سے ہونی چاہیے، باقی تیری مرضی بڑا تقوی کی نشانی ہے ورنہ فتویٰ اس سے کم نہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کیوں 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 یہاں حملہ ہو رہا ہے؟ سردی کے موسم میں تم نے 20 کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ چار ایک چھٹاکی کے بال میرے عزیزوں تمہیں کیوں پسند نہیں آ رہے؟ عورتوں مردوں نے رکھنا چھوڑے تھے، عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔
مولوی صاحب یہ بازار کے اندر یہ گلی میں ایک بندہ آتا ہے اور سائیکل پر آتا ہے، کہتا اترے ہوئے بال بیچ دو، پائیا 2000 روپے کے، ادھا کلو 4000 روپے کے، 3 پاؤ 6000 روپے کے، 8000۔ پھر لوگ گھروں میں سے عورتیں مانگ رہی ہیں، بی بی تو بال پھینک کے نہ کر، تو بال مجھے دے دے کر، جمع کر کے مجھے دے دے کر، جب بچوں کی سروں میں کنگیاں پھیرے مجھے دے دیا کر۔ کیا کرے گی؟ تجھے نہیں پتا، یہ بال تو بکیں، بہت مہنگے بکیں، کیا ہوئے گا؟ اور جو رمضان المبارک کے مسالے آ جائیں گے، یہ بال تو بکیں گے، چلو بھائی عید کی افطاری آ جائے گی۔ فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں مفتی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں تو علماء کا خادم ہوں، لیکن فتویٰ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا عورت خبردار خبردار، لاسٹ وارننگ۔ کیا ہے میرا نبی؟ فرمایا تیرے سر سے بال کنگھی نہ اترے، یا تو دفنا دے یا جلا دے، کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالیو، کچرے پہ ڈھیر پہ ڈالے گی میں محمد والے کا غیرت والے قانون سے گر جائے گی۔